ملتا، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ جو حسین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اب حسین اس کو چین سے رہنے نہیں دیتے بغیر اپنی زیارت۔ ابھی میں نے علامہ حجری کا تذکرہ کیا، کربلا سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے گاؤں، اس کا نام ہے ہلا، وہی کے ہے ہلا سے ایک لڑکی پہلی مرتبہ زیارت حسین کرنے کے لیے آئی، نوجوان لڑکی، مسلم حسین علیہ السلام کی زیارت کی پہلی مرتبہ آئی۔ اب جو یہ اپنے وطن واپس گئی، اب یہ بستر پر بیٹھی ہے، سوچ رہی ہے یہی ہے مقتل جس کو میں سنا کرتی تھی، اچھا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس کے بازو قلم کیے گئے، وہ سوچ رہے تھے یہ وہ عباس، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ عزیزوں دن نہ گزرا کہ یہ پھر زیارت پہ، اب تو یہ ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخصوصیاں ہوتی ہیں، 3 شعبان ہے، 15 شعبان ہے، ان تمام تاریخوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ زندگی اتنی طویل ہو گئی کہ بہت زیادہ ضعیف ہو، زیارت ترک نہیں۔ آج جو یہ زیارت کے لیے آئی ہے تو ایک جنگ غفیر حسین کے ظاہر ہی ظاہر ہے، کیونکہ ضعیف ہو گئی تھی نا، اس لیے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ جب میرے مولا کے ظاہر تھوڑے سے کم ہوں گے تو میں آہستہ آہستہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں۔ اچھا زیارت پر جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زری کو چوم لیا اور آ گئی، یہ زری کا کوئی بھی کونا پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور امام حسین سے باتیں کرتی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باتیں کیسے کرتی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مولا سے باتیں کرتی ہے، مولا آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ آپ بچے مہینے کا بچہ آپ کے ہاتھوں پکڑا، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، آپ آقا آپ نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کو کیسے چھنا ہوگا، آقا آپ نے اکبر کے سینے سے برسی کیسے نکالی ہوگی۔ ایک ایک بات یاد کرتی ہے، حسین کو پرسا دیتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے آقا۔ کربلا آج چند غفیر ہے اس انتظار میں کہ ظاہر تھوڑے سے کم ہو تو امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ لوگ تھوڑی پبلک ختم ہوئی، کم ہوئی، یہ چلتی چلتی امام حسین کی زری تک پہنچی، پکڑ کر کونا بیٹھ گئی، امام حسین سے باتیں کر رہی ہے، امام کو پرسا دے رہی ہے، مولا آپ کو آپ کی سکینہ کا پرسا، اے مولا آپ کو آپ کی بہن کی بیداری کا پرسا، اے مولا آپ کو آپ کے جسم پر لگے ہوئے سارے زخموں کا پرسا، ایک ایک پرسا دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا وقت زیادہ ہو گیا، جب زیادہ وقت ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے حرم بند کرنے کا وقت تک پہنچ گیا۔ وہ قادرین جو حرم میں رہتے ہیں ایک معمولی سی جاگو کیے کھڑے رہتے ہیں، ایک مرتبہ وہ آیا اور آنے کے بعد اس ضعیفہ کو تھوڑا سا اشارہ کیا، بی بی چلو حسین کا دربار ختم ہونے کا وقت آ گیا، واپس چلے جاؤ۔ اس کو کوئی احساس نہ ہوا یا اتنی رقت میں ہے کہ اپنے مولا کو پرسا دے رہی ہے، تعین نہ کر سکی یا اس کی آواز نہ سن سکی، گراگوش ہے۔ پھر آیا، اس نے کہا مائی چلی جاؤ واپس۔ جب یہ کئی مرتبہ آ چکا تو اب کی وہ جو جاڑو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی کمر پہ آہستہ سے اشارہ کیا کہ مائی سرکار کا دربار برخاست ہونے کا وقت آ گیا، اب چلی جاؤ۔ جیسی وہ جاڑو لگی اس کے جسم پر، حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ واہ اتنی ساری زندگی کی زیارتوں کا یہ صلہ کہ آپ کا خادم میری کمر پر جھاڑو مارے، میں آپ کی بارگاہ میں کہیں نہیں آؤں گی، میں جا رہی ہوں، اب تمہاری زیارت کے لیے نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر یہ تو ہلا چلی گئی۔ سید مہدی قریب پردار حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے، اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے ہیں، آواز آئی سید مہدی، یہ سمجھے کوئی خاتم ہے جو بلا رہا ہے، تعین نہ کر پائے۔ آواز جب 2-3 بار آئی، کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، یہ اپنے لحاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آواز آئی سید مہدی میں فاطمہ کا لال حسین بلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تڑپ کر اٹھا، دوڑتا ہوا حرم میں گیا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ حسین کمر تک زری سے باہر ہے اور ہاتھ کمر پر رکھا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا کیا عباس کا زخم ابھی تک کھڑا ہے، کیا آپ کا کمر پر ہاتھ ہے یا یہ اکبر کا سینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا سید مہدی سے حسین کہتے ہیں
کہا سید مہدی وہ سارے زخم تو ایک طرف، لیکن آج میری ایک ظاہرہ مجھے بیٹھا ہوا پرسا دے رہی تھی، تمہارے خادم نے اس کی کمر پر جھاڑو ماری ہے، جاؤ اور جانے کے بعد پتا۔ سید مہدی نے سارے خادمین کو بلایا، وہ بھی آ گیا، اور خدا کی قسم میرا ارادہ جو ہے اس کو مارنے کا نہیں تھا، متوجہ کرنے کا تھا، کچھ بھی ہو وہ ناراض ہو کر گئی ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگے حسین راضی نہیں ہوگے، کیا کیا جائے؟ کافی چلو، یہ رات ہی میں قافلہ چل پڑا، اللہ پہنچے، جیسی معلوم کیا ہاں فلاں مومنہ ہے جو مسلسل زیارت میں جاتی ہے، دبل بات کیا، خود ہی نکل آئی، سید مہدی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ سید مہدی چلے جاؤ، اب تمہارے مولا کے حرم میں مجھے نہیں جانا، کیا تجھے جانا ہے یا نہیں جانا؟ کیا تو اتنا سن سکتی ہے کہ تیرے آنے کے بعد حسین پر کیا گزری کا کیا ہوا، کہ جس وقت تو یہ کہہ کر آئی کہ مولا اب نہیں آؤں گی، حسین نے مجھے بلایا، کمر پر ہاتھ تھا، میں نے سوال کر لیا مولا یہ کمر پر ہاتھ اکبر کے صدمے کی وجہ سے ہے، عباس کے صدمے کی وجہ سے کا نہیں، سید مہدی میری ظاہرہ کے تمہارے قاتل نے جھاڑو ماری ہے، اس وجہ سے یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ ظاہرہ کہتی ہے سید مہدی چلو جلدی سے چلو، آبا کو سنبھالا، دوڑتی ہوئی کربلا آئی، کربلا میں ایک مرتبہ حرم کے اندر داخل ہوئی اور ایک